السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسپیشل کلام میں میزبان ڈاکٹر ایوب ندیم کا سلام۔ ناظرین، شاعری پھول کھلاتی ہے اور یہ جب پھول کھلتے ہیں تو فضا مہکتی ہے۔ گھر کی فضا ہو، آپ کے علاقے کی فضا ہو یا ملک کی فضا ہو، شاعری محبت کو فروغ دیتی ہے اور نفرتوں کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں دو شاعر موجود ہیں، جناب شوکت علی ناز اور عروج درانی صاحبہ۔ شوکت علی ناز اور عروج درانی دونوں ہی شعر کہتے ہیں اور ڈیزائننگ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ہم آپ سے آج ان کی ملاقات کراتے ہیں۔ آپ یقیناً ان کے کام سے اور ان کی باتوں سے محظوظ ہوں گے۔ خوش آمدید شوکت علی ناز صاحب۔ شکریہ جناب۔ اور عروج درانی صاحبہ، آپ آج کے پروگرام میں آئے۔ ناز صاحب، آپ کا جو سفر ہے شاعری کا، جی یہ کیسے شروع ہوا؟ یہ اسکول ٹائم سے شروع ہوا تھا جی۔ میرے جو دوست تھے اکثر وہ مجھ سے آگے کچھ نہ کچھ خط وہ اپنے محبوبہ وغیرہ کے لیے لکھتے تھے، تو مجھے کہتے تھے یار کوئی ایک دو شعر اس میں ڈال دو، تو میں وہ وہیں سے مجھے شوق پیدا ہوا۔ پہلے آپ لوگوں کے شعر ڈالتے رہے، پھر آپ نے اپنے پھر ایسا ہوا۔ اور ریڈیو سننے کا مجھے بہت شوق تھا، ریڈیو سے میں نے بہت کچھ اخذ کیا۔ جب بھی کوئی غزل وغیرہ چل رہی ہوتی تھی تو میں اتنی سپیڈ تھی میری اللہ کے فضل سے کہ میں فوراً لکھ لیتا تھا کسی پیپر۔ طبعی طور پر آپ کا رجحان شاعری کی طرف تھا، بے شک، ورنہ ریڈیو سے شاعری کو کون نوٹ کرتا؟ نہیں کرتا، بالکل ایسا ہی۔ یہ کون سا اسکول تھا جہاں شاعری کا درس دیا گیا آپ کو؟ میں مسلم ہائی اسکول باغبان پورہ سے۔ اچھا، لاہور سے۔ تو وہاں ہمارے جو ٹیچر تھے نا، ایک یوسف صاحب تھے، وہ اتنے محبت اور اتنے پیار سے اس کا شعر کا جو ٹرانسلیشن کرتے تھے نا، یا وہ تشریح کرتے تھے، اتنی اچھی تشریح کرتے تھے کہ وہ ہم اس میں ایک دم غرق ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ پیار سے بھی بڑی بات چیت کرتے تھے، تو وہ چیز جو ہے نا وہ مجھے شاعری کی طرف لے گئی۔ تو یہ آپ پھر اس کے بعد کب گئے قطر؟ جب آپ گئے قطر میں گیا تھا 76 میں جی، 1976 76 میں، ہاں جی۔ اس ملک کو بنے بھی 76 برس ہو گئے تقریباً جی۔ تو وہاں کتنا عرصہ رہے؟ وہاں میں تقریباً 47 سال 47 ایئرز، کافی 47 سال آپ نے وہاں زندگی بسر کی۔ تو پھر واپس کیوں آ گئے؟ واپس اس لیے آ گئے کہ کرونا وغیرہ نے آ کے نا کمپنیوں کی حالات بہت خراب کر دیے تھے۔ میں آپ بتاؤں کہ میرے جو ابھی جو باسز تھے نا، ایک بیچارہ کینیڈا میں بیٹھا ہے، ایک امریکہ میں بیٹھا ہے، ان کا ایک بیٹا بینک میں کام کر رہا ہے، دوسرا بیٹا اسی طرح وہ بھی کسی نہ کسی جاب میں ہے۔ تو اتنے حالات برے ہو گئے وہاں پہ کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہمارے بس سے باہر ہے، آپ کچھ کر سکتے تو کر لو۔ تو میں 60 سے اوپر ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ جانا ہی بہتر ہے۔ اور میں نے بھی میں نے خود فیصلہ کیا، میں نے کہا نہیں، یعنی اس میں کچھ حالات بھی تھے ہاں اور جی، کچھ آپ کی مرضی بھی جی شامل بالکل تھی بالکل کہ آپ ملک میں واپس صحیح جانا چاہیے۔ صحیح ایسا ہی صحیح۔ تو عروج درانی صاحبہ، جی، آپ کی شاعری کا سفر کتنا ہے؟ سر میں نے شاعری کا آغاز 8th کلاس سے کیا، اور ایک نعت کہہ کر میرے اسکول میں ایک فنکشن تھا، وہاں پہ وہ ہونے لگا تھا، یہ جو کیا اسے کہتے ہیں، میلاد ہونے لگا تھا۔ تو میلاد میں میں نے کہا میں نے میلاد میں نعت ضرور کہنی۔ تو میں نے گھر آ کے اپنا نعت کچھ لکھے، اشعار لکھے اور اس کی طرز بھی خود بنائی، اور وہ وہاں جا کے میں نے سنائی۔ تو وہاں سے آغاز ہوا یہ۔ تو نعت خود لکھی، جی جی، پھر جا کے سنائی، اور وہاں سے آپ کی بالکل شعر گوئی کا آغاز ہوا۔ جی جی جی۔ تو بعد میں کیا مراحل آئے؟ بعد میں سر میرے دادا، کیونکہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ تو شاعری کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی 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 بالکل۔ تو جب تک انسان سیکھتا نہیں وہ شعر بہر میں نہیں کہہ سکتا۔ سر میرے والد صاحب وہ بھی شاعری کرتے ہیں،
اور ماشاءاللہ انہوں نے کافی غزلیں کہیں جی. ماشاءاللہ. تو کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام شاہ جہان دورانی ہے، لیکن وہ اتنے نون نہیں ہیں. وہ دوسرے محافل وغیرہ جیسے ہماری وہ ہوتے رہتے ہیں مشاعروں کے لیے، تو اس میں نہیں شرکت کرتے تھے، لیکن بہت غزلیں کہیں انہوں نے، اور انہوں نے ہی مجھے کلام کو وزن میں کہنا سکھایا جی. تو انہی سے اصلاح بیسکلی میں نے لی. تو آپ کا کلام ہو جائے. جی سر، بہت شکریہ. جو آپ نے سیکھا ہے ہمیں بھی پتہ چلے آپ نے کیا سیکھا. بہت شکریہ. میں سنا دیتی ہوں. ایک غزل ابھی ریسنٹلی کہی، اس کے چند اشعار ہیں. بسم اللہ. دیکھنے میں حسین لگتے ہیں، دیکھنے میں حسین لگتے ہیں، خواب تو دل نشین لگتے ہیں. واہ، بہت اچھا. خواب تو دل نشین لگتے ہیں، پل میں آنکھوں کا درد جان گئے. پل میں آنکھوں کا درد جان گئے، آپ کتنے ذہین لگتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کتنے ذہین لگتے ہیں. اچھا. کیا کہنے. عمر بھر کی یہ قید ہوتی ہے، عمر بھر کی یہ قید ہوتی ہے، لفظ کہنے کو تین لگتے ہیں. واہ واہ واہ. دل کے پہلو میں ہم نے دیکھا ہے، آپ گوشہ نشین لگتے ہیں. دل پہ دستک ہے، کون آیا ہے، دھڑکنوں کے مکین لگتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہائے اتنا غرور مٹی کا، ہائے اتنا غرور مٹی کا، آپ پہلے زمین لگتے ہیں. پہلے زمین لگتے ہیں. اور ہوں جدائی کے فیصلے تو عروج، ہوں جدائی کے فیصلے تو عروج، سب کو مشکل ترین لگتے ہیں. واہ واہ. بالکل بالکل. جدائی کا فیصلہ تو واقعی مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا. کیوں جی شوکت صاحب، یہ بات صحیح انہوں نے کہی ہے. جب آپ کی جدائی ہوئی تھی تو آپ کو کیسا وہ فیصلہ لگا تھا؟ اب فائنل ایک جدائی جو ہوئی ہے اس کی بات کروں کہ کسی اور کی؟ جو جدائی 4 سال پہلے میری 4.5 سال پہلے وائف کی ڈیتھ ہوئی تھی. اچھا. تو وہ ایک بہت بڑی جدائی سی. یہ آخری جدائی ہے؟ ہاں آخری جدائی. جو پہلی جدائی ہوئی تھی میں اس کی بات کروں. پہلی جدائی آئی نہیں، اللہ نے کرم رکھا ہے پر اپنا کہ ہم ہمیشہ ہی ملتے رہے. مسلم کوثر نے کہا ہے نا کہ محبت کے حوالے سے جی جی کبھی جو ہے نا رنگ میلا نہیں ہوتا. ہاں محبت کر کے بھی دیکھا کہ رنگ میلا نہیں ہوتا. کچھ ہے اس طرح کا ہے، میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ بات اب صرف اخباری بیان کے طور پہ کہہ رہے ہیں یا واقعی سچ مچ ہے؟ نہیں، اب تو کوئی تجربہ زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ جس میں آپ نے بہت تکلیف محسوس کی ہو، اذیت محسوس کی ہو، دکھ محسوس کیا ہو؟ ابھی تک تو وہی جو میں نے بتایا نا کہ وائف کی ڈیتھ کے جو معاملہ تھا نا، اس میں کیونکہ میں سعودیہ گیا ہوا تھا اپنی بیٹی کے پاس، تو وہاں کرونا کی وجہ سے کرفیو لگا ہوا تھا. اچھا. یعنی اتنا مشکل. یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے میری بیٹی اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے ہاتھوں میں. آپ لاہور ہی کے ہیں یا آپ لاہور میں ہجرت کر کے آئے؟ نہیں، لاہور سے. لاہور کے تھے، مقامی تھے. مقامی. تو مقامی طور پہ جب آپ نے شاعری شروع کی جی تو یہ تو آپ نے لاہور سے شروع کی. صحیح. پھر آپ قطر چلے گئے. جی. تو یہ جو شاعری کا سفر ہے یہ قطر میں کیسے قائم رہا؟ ہاں قطر میں کون سے وہ اصحاب تھے جنہوں نے آپ کو رموز سخن جو ہے وہ سکھائے؟ جی میں بتاتا ہوں. قطر میں اکثر مشاعروں میں نا شرکت کرتا تھا، تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کی چھٹی نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے کہنا یار میرا کلام شوکت سے پڑھوانا. وہ یہ کہہ کے بھیجتے تھے اپنا کلام، تو میں پڑھتا تھا تو سب لوگ پسند کرتے تھے. تو وہاں پھر جو اساتذہ تھے وہاں پہ امجد علی سرور تھے، ان سے میری ایک شمیم اختر جون پوری تھے، ان سے میں نے کہا شمیم بھائی مجھے کچھ اصلاح دیا کریں. تو کہتے یار میں تمہیں ایک بندہ دیتا ہوں بہترین اصلاح دے گا تمہیں. اچھا. وہ امجد علی سرور کے پاس مجھے لے گئے. امجد علی سرور تو انڈیا سے تھے وہ بھی. جی. اچھا مصیبت یہ تھی کہ ان کی جو تھی نا تذکیر و تانیث وہ ٹھیک نہیں تھی. وہ اپنا خود مجھے دکھاتے تھے یار دیکھنا وہ تذکیر و تانیث ٹھیک ہے. تو لیکن باقی جو اصلاح بڑی اچھے طریقے سے 10 بار ایک مصرع کہلوانا. ہم کارنش پہ چلے جاتے تھے، وہاں کوئی ایک ایسی جگہ بنی ہوتی تھی جہاں ہم چائے وائے منگوا کے بیٹھ کے، تو یہی ہوتا تھا.
کہ اگر میں نے ایک مصرع لکھا ہوا ہے نا، زیادہ ہمیں وہاں پہ بزم اردو قطر نے پروموٹ اس طرح سے کیا کہ وہاں پہ مشاعرے جو ہوتے ہیں نا، طرحی مشاعرے ہوتے ہیں، صحیح، نعتیہ، حمدیہ اور دوسرے اور غزل کے، ہاں جی. تو وہ طرح میں ہمیں بہت زیادہ نا سیکھنے کا موقع ملا ایک دوسرے سے بھی، اور ان اس لوگوں میں سے مشق سخن ہوتی ہے بہت زیادہ. بالکل. پھر ایسے سوموار کو ہم لوگ ایک نشست کرتے تھے تنقیدی، اس میں غزلیں پیش کرنی، یعنی وہ وہاں سے بہت زیادہ میں نے اخذ کیا. اس کے بعد پھر مجلس فروغ اردو ادب، ملک مصیب الرحمان صاحب اللہ غریق رحمت کرے. پھر میں 30 سال ان کا پروگرام مینیجر رہا. جو انٹرنیشنل مشاعرے ہم کرواتے تھے نا، اس کو میں پورا ہولڈ کرتا تھا. مہمانوں کو ایئرپورٹ سے لانے سے جو بھی آگے کام ہوتے تھے نا، وہ میرے ذمے ہوتے تھے. اور شاعر بھی خوش جاتے تھے، انڈیا سے بھی، پاکستان سے بھی، بیرون ملک سے بھی. اور کئیوں سے ایسے رابطے ہو گئے کہ انہوں نے نہیں، بیرون ملک جا کر تو شاعر سارے خوش ہوتے ہیں. ہاں جی، کون سا شاعر ہے صحیح وہاں کے جو میزبانی ہے اس کو پسند بالکل نہیں کرے گا. میں بات کر رہا ہوں امریکہ، کینیڈا، ادھر ادھر سے جو لوگ آتے تھے نا، وہ بھی بڑے خوش ہوتے تھے. ہاں، بھارت سے تو ان کو تو ہم ایوارڈ وغیرہ دیتے تھے کچھ 2-2.5 لاکھ کا، بھارت سے 2-2.5 لاکھ کا، ادھر پاکستان سے جو بھی وہ جو فکشن رائٹر وغیرہ تھے ان کو دیتے تھے، شاعروں کو نہیں. اگر خدا نخواستہ وہ شاعر بھی ہے تو ٹھیک ہے. نہیں، خدا نخواستہ کوئی شاعر ہے، اگر شاعر ہے تو اچھی بات ہے. ہاں جی، شاعر بھی ہے، ظاہر ہے ان کا جو سفر کا خرچ ہے بالکل اور ان کے آنے جانے کا ہے وہ دینا تو اچھی بات ہے. اس میں تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، یہ اور ان کو دینا چاہیے. یہ ان کو اعترافیہ کے طور پہ دیتے تھے. باقی جو ان کا خرچہ تھا نا، وہ ہمارے ذمہ ہوتا تھا. ان کے گھر سے لے کے قطر تک، قطر سے گھر تک، ہوٹل، یہ وہ ہر چیز ہم خود مہیا کرتے تھے. اب آپ پاکستان میں کیوں ہی ایسا کوئی کام کرتے ہیں کہ یہاں بھی ایسے ہی عالمی مشاعرے کریں اور یہاں بھی لوگوں کو اخراجات اکٹھے کر کے اور اس پر بلائیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. مصیب صاحب کا انتقال ہو گیا تھا 2004 میں. تو ان کے بعد جو ہے نا، ان کے ساتھ جو فائنانشل ایک صاحب کر رہے تھے، عتیق صاحب، محمد عتیق صاحب، تو وہ بینکر تھے. ان کو بینک سے جواب مل گیا، ادھر سے مصیب صاحب کا انتقال ہو گیا. اب آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، مجھے دیتے تھے وہ کئی بار، شوکت یہ فلاں کے 10,000 لے لو، 25 لے لو، 20 لے لو. اس طرح سے لوگ نا، ہم ایک وہ مجلہ نکالتے تھے، اس میں مجلے کے اوپر ان کے ایڈورٹائزمنٹ ہوتی تھی کسی بینک کی، کسی چیز کی. تو ہر کمرشل، ہاں، وہ کمرشل میں ہم صرف مجلہ نکالتے تھے اور وہ خرچہ پورا کرتے تھے. اچھا، میں ان کے پاس تو ایک سوال چھوڑ کے جاؤں گا. جی جی. تو اس سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. جی جی. یہ جو آج مشاعروں کی صورتحال ہے جی، جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں، جی جی، آپ بھی کسی مشاعرے میں شرکت کرتی ہیں. جی جی. کیا آپ اس صورتحال سے، یعنی اس میں جو ایک دلچسپی شاعروں کی ہے یا لوگوں کی ہے، کیا آپ اس صورتحال سے مطمئن ہیں؟ جی سر، میں تو مطمئن ہوں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی مجھے موقع ملا. خگران ادب ایک تنظیم ہے، لندن کی تنظیم ہے، اور انہوں نے یہاں پہ مشاعرے کروانے شروع کیے. جو نوجوان شعراء ہیں انہوں نے ان میں شرکت کرنی شروع کی. تو سر ان کا جوش اور ولولہ دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا. نہیں، لیکن نوجوان شاعروں میں ایک بہت بڑا ایشو ہے جو میں نے دیکھا ہے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، کہ ہمارے اکثر نوجوان شاعر جو ہیں وہ بے وزن شاعری کرتے ہیں. جی بالکل، اور یہ تکی شاعری کرتے ہیں. جی بالکل. اصل میں قافیہ پیمائی تو شاعری نہیں ہے نا. جی جی. ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید قافیہ جڑ گیا تو شعر ہو گیا. تو شعر تو نہیں ہوتا. جی جی بالکل. تو یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہے. میں خود مشاعروں میں جاتا ہوں. جی جی جی. تو اس میں 70% جو شاعری ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے، اور 30% لوگ ہوتے ہیں جو واقعی شاعر ہوتے ہیں. جی، آپ بجا کہہ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی اس جو محفل میں شعراء نے شرکت کی تھی، ان کے کلام سن کے لگا کہ واقعی شاید یا تو انہوں نے مدعون ان نوجوانوں کو کیا تھا جو ایک پختہ کلام کہتے تھے. تو یہ صورتحال دیکھ کے بڑا اچھا لگا کہ شاید میں بھی ابھی نوجوانوں میں وہ چیز ہے کہ سیکھنے کا بھی جذبہ ہے. اب دیکھیں، شعر تو ہر کوئی نہیں کہہ سکتا نا، کوئی کہتا ہے، خدا کی طرف سے ودیت ہوتی ہے.
شاعری بھی تو پھر اصلاح کس نے کرنی؟ وہ پھر یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان بھر سے جتنے نوجوان ہیں ان کو بھی فیم چاہیے، انہوں نے بھی پڑھنا ہے، اپنا کلام کسی کو سنانا ہے، تو وہ مشاعروں کی طرف آتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے سم ٹائم اصلاح لینا بھول جاتے ہیں، یا اصلاح ان کو کوئی کرنے والا، کوئی استاد یا وہ میسر نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے شاید. دیکھیے جی پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. جی بالکل کنواں چل کے نہیں ہاں جی بالکل صحیح. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ استاد جو ہے سکھانے والا وہ خود ان کو میسر آ جائے. جی اگر ان میں لگن نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، بالکل چاہ نہیں ہے، بالکل تو انہیں کبھی بھی ایسا استاد میسر نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کا اس کے ساتھ جو ہے غیر سنجیدہ سا رویہ ہے. جی آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ غیر سنجیدہ رویہ بھی ہے، اور ایسے نوجوان بھی ہیں جو ایک جوش اور ولولے کے ساتھ ماشاءاللہ بڑا پختہ کلام کہتے ہیں. استاد بھی ان کے جن شعراء سے سیکھ رہے ہیں، جن سے اصلاح لیتے ہیں، ان کا بھی بڑے نام ہوتے ہیں. خود چل کے جی بالکل جی یہ تو کبھی معاشرہ سارا ایک جیسا. جی بالکل. شوکت صاحب، اس جو گفتگو کو ہم آپ کے کلام سے اس پر لطف بناتے ہیں. چلیں، ایک غزل ہے چھوٹی بہر کی کہ ادھورا ہوں مکمل کر کسی دن، ادھورا ہوں مکمل کر کسی دن، برس جا اور جل تھل کر کسی دن، برس جا اور جل تھل کر کسی دن، اور تیرے نینوں میں میرے خواب بھر کر، تیرے نینوں میں میرے خواب بھر کر، ہنسی آنکھوں کو بوجھل کر کسی دن، بہت خوب، ہنسی آنکھوں کو بوجھل کر کسی دن. اور ڈاکٹر صاحب، تمہاری شوخیاں ہیں جان لیوا، تمہاری شوخیاں ہیں جان لیوا، مجھے بھی خود سا چنچل کر کسی دن، مجھے بھی خود سا چنچل کر کسی دن، اور چرا کر مجھ کو مجھ سے جانے جانا، چرا کر مجھ کو مجھ سے جانے جانا، مجھے مجھ سے ہی اوجھل کر کسی دن، چرا کر مجھ کو مجھ سے جانے جانا، مجھے مجھ سے ہی اوجھل کر کسی دن. بہت خوب. اور ایک شعر ہے اس غزل کا کہ تجھے میں اس قدر کیوں چاہتا ہوں، آپ کی نظر کر دیتا ہوں کہ تجھے میں اس قدر کیوں چاہتا ہوں، یہ میرا مسئلہ حل کر کسی دن، تجھے میں اس قدر کیوں چاہتا ہوں، یہ میرا مسئلہ حل کر کسی دن. اور ایک اس کا شعر ہے کہ تیرے ہر جائی پن کے ہر سو چرچے، تیرے ہر جائی پن کے ہر سو چرچے، لبے دنیا مکفل کر کسی دن، لبے دنیا مکفل کر کسی دن. اور اس کا مقطع کچھ اس طرح سے ہے کہ لپٹ کر مجھ سے میری جانے جانا، لپٹ کر مجھ سے میری جانے جانا، میری ہستی کو سندل کر کسی دن، میری ہستی کو سندل کر کسی دن، ادھورا ہوں مکمل کر کسی دن، برس جا اور جل تھل کر کسی دن. فیض صاحب نے کہا تھا نا کہ اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ تم سے تو مجھ کو پیار نہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین لیتے ہیں ایک وقفہ. بار دیگر خوش آمدید ناظرین. ایک سوال، بڑا تلخ سا سوال میں کرنے لگا ہوں شوکت علی ناز صاحب سے، اور آپ بھی اس سے محظوظ ہوں گے کہ شوکت صاحب جو جب آپ مشاعرے وہاں کراتے تھے قطر میں، جی تو وہاں بھی ایک دھڑے بندی ہوتی ہے. جی چند شاعر ہیں گنے چنے، پہلے بھی وہی بلائے جاتے تھے، بعد میں بھی وہی بلائے جاتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی تو یہاں بڑے اچھے اچھے شاعر موجود ہیں، جی لیکن ان کو نہیں بلایا جاتا. بالکل ایسا. تو یہ دھڑے بندی کا کیا قصہ ہوتا ہے؟ دھڑے بندی یہ ہے کہ جو اسپانسر ہے نا وہاں پہ، یا جو بندہ فائنینشلی آپ کو کور کر رہا ہے آپ کے مشاعروں کو، وہ بندے نے اگر یہاں جیسے مسیم صاحب تھے یا عتیق صاحب تھے، تو انہوں نے جب یہاں پہ کچھ لوگوں کی ایک وہ مارکیٹ جیسے بنی ہوتی ہے نا، وہ تھا سلسلہ. مطلب اگر عطا اللہ قاسمی صاحب نے کہہ دیا کہ فلاں بندے کو نہیں بلانا، تو وہ بندہ کبھی بھی نہیں جا سکتا. اس طرح سے تھا کچھ.
اس میں اور بھی کئی لوگ تھے. مجھے لاسٹ میں دبئی میں ایک مشاعرہ پڑھنے گیا تو بات کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے, تو وہاں مجھے عباس تابش صاحب کہتے ہیں, کہتے یار تواڈے قطر وچ اسی منع ہاں. اس وقت میرا نا اختیار آ گیا تھا میرے پاس. میں نے کہا عباس صاحب اگلا مشاعرہ آپ پڑھیں گے, اور ایسا ہی ہوا. یہ وعدہ آپ نے میرے ساتھ بھی کیا وہ میں بالکل کیا تھا, اور 100% کیا جو وفا ہو جائے. ہاں 100% میں نے بتایا نا تھوڑا سا پہلے وقفے میں کہ وہ بالکل سب اوکے ہو چکا تھا. پاسپورٹ آپ کا جمع ہو گیا, سب ہو گیا, ویزا تک جمع کروا, اکٹھے ہوتے ہیں نا گروپ ویزے ہوتے ہیں. وہ جو ہمارے اللہ اس کو ریک رحمت کرے بیچارے کو, اس نے جا کے وہاں پہ وہ جی عتیق صاحب نے پوچھا آپ ان کو جانتے ہیں؟ نہیں. یعنی اس نے شو کر دیا کہ غیر معروف ہیں. میں تو بالکل, میرے تو انہوں نے ایسے جیسے نا اس وقت اختیار ہی میرے چل رہا تھا. دبئی سے میں نے منگایا, کویت سے میں نے منگوائے, انگلینڈ سے, امریکہ سے سوری, وہ الماس شبی, کویت سے وہ تھے پٹھان. الماس تو امریکہ میں ہوتی ہیں جی. یعنی اس طرح سے نا جو بھی میرا حلقہ تھا نا میں نے سب کو ایک بار وہاں بلوایا. لیکن یہاں آ کے وہ جو پاکستان کا بنا کام تو اس میں آ کے اس نے یعنی ایک طرح جو ہے وہ ایک خاص حلقہ جو ہے بالکل وابستہ ہو جاتا ہے, اور وہ دوسروں کے حقوق بھی سلب کرتا ہے. پھر جیسے یہاں پہ جو آدمی ہمارا مجلہ ترتیب دیتا تھا, بعض دفعہ اس کو پوچھتے تھے یہ سب کیسے ہیں, حالانکہ مجھے پتہ ہوتا تھا بندہ ٹھیک ہے, لیکن وہ کہہ دیتا تھا نہیں سر, حالانکہ وہ شاعر بھی نہیں ہے, اسے کیا پتا. روچ یہ دھڑے بندی یہاں بھی تو ہوتی ہے, ہمارے ہاں بھی تو ہے بہت زیادہ. سرکاری مشاعروں میں اور جو بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں اس میں چند گنے چنے لوگ ہیں, وہی بار بار نظر آتے ہیں. بالکل. اور لوگ اب ان کو ہیرو نہیں ویلن سمجھتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں. بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ مختلف مشاعروں میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ یہی دیکھنے کو ملا کہ مخصوص چند شعراء وہ بار بار ہر دفعہ نظر آتے ہیں. وہ مخصوص چہرے, ان کو بلایا جاتا ہے, کسی نئے آنے والے کو یا کوئی جو اچھا لکھنے والا, شعر کہنے والا, ان کو وہاں پہ مدعو نہیں کیا جاتا. تو صاف دھڑے بندی کا پتہ چل جاتا ہے کہ جی ایک مخصوص جو ہیں شعراء وہ بار بار ان مشاعروں کا حصہ بن رہے ہیں, آ رہے ہیں. کوئی نیا چہرہ کبھی کبھار کوئی نظر آ جائے تو آ جائے, ادروائز بالکل بہت مشکل سے. یہ آپ ان مشاعروں کی بات کر رہی ہیں جن میں اعزازیہ بھی ملتا ہے. جی جن میں اعزازیہ یہاں تک جی بالکل. جن میں اعزازیہ نہیں ملتا وہاں تو شاعروں کو بھی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی. بالکل. یہ اعزازیہ بھی میرے خیال میں ان کو معلوم ہوتا ہے جن کو دیا جا رہا ہوتا ہے, جن کو پہلے سے ہی. آپ یہ دیکھیے یہ ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, میں نے خود اس کے لیے بہت کام کیا ہے. 90 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن صحیح, ہاں بالکل جی میں نے نام تھا آپ کا ماشاءاللہ, میں نے 20 مشاعرے پڑھے, اور میں نے وہاں دستاویزی پروگرام لکھے. ایک زمانہ الحمدللہ چلتا ہے. وہاں بھی تو یہی ہو رہا ہے نا کہ چٹوں پر شاعروں کی لسٹ بنائی جاتی ہے. بالکل. اور وہ کبھی کبھی وہاں مشاعرہ ہوتا ہے اور اس میں بھی چند مخصوص چہرے جو ہیں وہی وہ بار دیکھنے کو ملتے ہیں. ابھی لاسٹ میں یہاں پلاک میں ایک مشاعرہ ہوا تو ایک خاتون شاعرہ تھی میرے ساتھ بیٹھی, مجھے کہتی ہے اچھا آپ بھی بیٹھے نا, آپ بھی شاعر ہیں. تو میں بیٹھا, سارا کچھ وہ چل رہا تھا, کوئی میرا خیال ہے نعتیہ مشاعرہ, پنجابی نعتیہ مشاعرہ. اب وہی چند لوگوں کو لفافے دے گئے, وہ آ کے ان سے سائن لے گئے. تو ہمیں تو امید بھی نہیں تھی, پتہ تھا کہ نہیں ہے, ہم تو ویسے ہی آئے ہوئے ہیں. تو بالکل ایسا ہی ہے, چند مخصوص لوگوں کے نام ان کے پاس پہلے سے ہیں, ان کو اعزازیہ وغیرہ دے کے. یا پلاک میں جتنے مشاعرے ہوتے میں نے دیکھے اکثر, وہ ناصر فلاں آ گیا, یہ آ گیا, وہ آ گیا, بس انہیں کو چند لوگوں کو ایک نوازنے کا سلسلہ بالکل ایسے ہی, اور وہ حکومتی کھاتے سے ان کو نوازا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. آپ کا کلام, شکریہ, میں اپنا کلام سناؤں گی آپ کا کلام, یعنی کلام شاعر بزبان شاعر. جی ایک چھوٹی بہر کی غزل کے چند اشعار ہیں کہ درد قسمت کا جال لگتا ہے,
درد قسمت کا جال لگتا ہے، اپنا جینا محال لگتا ہے، بہت اپنا اچھے، بہت جینا اچھے، محال لگتا ہے، واہ واہ، اور ہجر گھلنے لگا ہے سانسوں میں، ہجر گھلنے لگا ہے سانسوں میں، پل بھی ہم کو تو سال لگتا ہے، واہ واہ، پل بھی ہم کو تو سال لگتا ہے، بہت اور اچھے، ان سے یارو جواب کیا لیتے، ہاں ہاں ہاں، ان سے یارو جواب کیا کیا لیتے، لیتے، جن کا چہرہ سوال سوال لگتا لگتا ہے، ہے، بہت اچھے جن روز، کا بہت اچھے، چہرہ بہت سوال خوب، لگتا ہے، واہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور یہ جو شاعر سے آپ لگتے ہیں، ہاں، واہ واہ، یہ جو شاعر سے آپ لگتے ہیں، عشق کا کچھ کمال لگتا ہے، واہ، بے شک، واہ واہ، عشق کا کچھ کمال کمال لگتا ہے، لگتا ہے، بہت اور اچھے، دل کے لٹنے پہ آپ خائف ہیں، کیا بات ہے، دل کے لٹنے پہ آپ آپ خائف ہیں، خائف ہیں، یار اتنا تو مال لگتا ہے، واہ واہ، یار اتنا تو واہ مال واہ، لگتا ہے، بہت شکریہ۔ یار اتنا تو مال لگتا ہے، واہ واہ، کچھ اور بہت ہے؟ اچھے، جی جی واہ واہ، یہ جو صورتحال ہے نا سوال والی، جی جی یہ تو آج کل ہمیں سوالی نظر آتے ہیں ہر طرف، صحیح جی، صحیح بے شک ایسا ہی ہے، یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک سوالی ہیں، سب سوالی ہیں، اور پھر کہتے بھی ہیں ہم مانگنے نہیں کہ آئے، ہم مانگنے نہیں آئے۔ مانگنے نہیں۔ غزل ہے کہ بچھڑے جو اب کی بار تو اگلے جنم ملے، بچھڑے جو اب کی بار تو اگلے جنم ملے، ایسے کہاں نصیب کے تجھ سے صنم ملے، واہ واہ واہ، ایسے کہاں نصیب کے تجھ سے صنم ملے، اور دو چار پل نکال کے فرصت میں میرے دوست، دو چار پل نکال کے فرصت میں میرے دوست، غم بانٹنے کو شہر میں ایک شام ہم ملے، واہ 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 واہ، غم بانٹنے کو شہر میں ایک شام شام ہم ملے، ممکن ہے اب کے دھوپ ہو جاڑے میں جون سی، آہا، ممکن ہے اب کے دھوپ ہو جاڑے میں جون سی، آنکھیں ملال و ہجر میں ممکن ہے نم ملے، آہا، آنکھیں ملال و ہجر میں ممکن ہے نم ملے، بہت اچھے، اور اتنا قریب دیکھ کے شک تو کریں گے لوگ، ہائے ہائے ہائے، اتنا قریب دیکھ کے شک تو کریں گے لوگ، جلنے لگی ہے ساتھ سے دنیا سو کم ملے، واہ واہ واہ، جلنے لگی ہے بہت اچھے، ساتھ سے دنیا سو کم ملے، یہ برملا شاعری جو ان کی ہے نا کمال ہے، جی، جی، برجستہ شاعری، برجستہ، سوری، کھلنے لگا ہے باب جو ایسا نہ ہو عروج، ہاں، کھلنے لگا ہے باب جو ایسا نہ ہو عروج، لمحے کسی کے ساتھ کے دل پہ رقم ملے، لمحے کسی کے ساتھ کے دل پہ رقم ملے، بہت شکریہ، بہت بہت اچھے، شکریہ۔ ناز صاحب، جی، یہ جو تقریبات ہوتی ہیں، جی، مشاعرے ہوتے ہیں، جی جی اس کے بارے میں میرا ایک نقطہ نظر ہے جی، فرمائیے، کہ اگر تمام ادبی تنظیمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں جی جی، اور ایک دوسرے کی تقریبات پہ شریک ہوں، بالکل، بالکل، تو یہ بھرپور مشاعرے ہو سکتے بے شک، ہیں، اور جو بھرپور مشاعرہ ہوتا ہے اس کا اثر اور ہی ہوتا ہے، جی، دیکھنے والے پر بھی بالکل، اور سننے والے پر بھی۔ بالکل سر، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں 100% اتفاق کرتا ہوں آپ کے اس خیال سے کہ اگر سب تنظیمیں مل کے مشاعرہ کریں گی، ایک مشاعرہ اچھا ہوگا، اچھا مل کے نہ بھی کریں، ہاں، مثلا اگر تعاون، میری تنظیم کا مشاعرہ ہے تو آپ سارے، آپ جی، کی جی، تنظیم میں جی، آپ بھی شریک ہوں، جی، ویسے بالکل، اکثر ہو رہا ہے یہاں پہ، اب جن تنظیموں سے میں منسلک ہوں نا، جی وہاں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیز ہے، جی لیکن کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسی تنظیمیں ہیں، جی وہ واقعی وہ، اب میں ایک جگہ پہ پریس کلب میں ایک مشاعرہ پڑھ رہا تھا، جب میں قطر سے آیا تو میرا تقریباً وہ پہلا یا دوسرا مشاعرہ تھا، اب میں نے پڑھا، ماشاءاللہ انداز جو ہے آپ کو پتہ ہے، مناسب سائداد ملی، تو ایک صاحب تھے وہاں پہ، وہ اپنا ایک انہوں نے علیحدہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اپنے دوستوں کو وہ بلاتے ہیں وہاں پہ، انہی کے میں دیکھتا ہوں کہ انہی کو وہ سنتے سناتے ہیں، ساتھ لے کر آتے ہیں، ہاں، انہی کو وہ سنتے ہیں، انہی کو سناتے ہیں، یہ بھی ہے نا، آج کل دادیے بھی ساتھ ہوتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، جیسے پہلے براتیے ساتھ ہوتے ہاں، جی جی، بالکل بالکل بجا، تو وہ کسی کو پوچھنا ہے یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا یہ قطر سے آیا ہوا ہے، شوکت علی ناز نام ہے اس کا، تو وہ بندہ ایک دم حیران سا ہو گیا، تو ایسے ہے، اس کے بعد اس نے مجھے کبھی اپنے مشاعرے میں نہیں بلایا، باقی مشاعروں میں سنتا ہے مجھے، میں بھی جاتا ہوں، تو اس طرح سے ہے ایک چیز،
خیر یہ بھی بلانا نہ بلانے سے اتنا فرق نہیں پڑتا. جی جی اب تو سوشل میڈیا بہت اتنا ہو چکا ہے بالکل کہ لوگ آپ کو سنتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں اور آپ کے کلام سے مستفید بھی ہوتے ہیں. اب میرا اب وہ دائروں والی بات نہیں رہی. صحیح نہیں رہی. مجھے بھی اب ایسا ہی ہے. ایک دن میں بعض دفعہ 3 مشاعروں میں شرکت کرتا ہوں میں. اور ڈاکٹر ابرار صاحب ایک دن کہنے لگے کہ جب سے قطر میں آئے ہیں یہ ایک دن میں قطر سے آئے ہیں, قطر سے آئے ہیں سوری. تو ایک دن میں 2 3 مشاعرے ضرور پڑھتے ہیں. میں ویلا ہوتا ہوں, مجھے کیا ہے, جو فون کرتا ہے میں آ جاتا ہوں. ہم تو خوش ہیں ہاں کہ کب پہلے قطر سے خط آیا تھا پھر آپ تو یہ ہماری تو خوشی ہے. ممتاز راشد صاحب کہتے تھے قطری شہزادہ, قطر سے کچھ بھی آئے ہمیں قبول فائدہ ہے اور ہمیں پسند ہے. تھینک یو ویری مچ. تو اب اس کے ساتھ آپ کا کلام بھی ہو جائے. جی وہ میری کتاب کے حوالے سے ہے میرا. ہاں آپ کی کتاب پر بات نہیں ہوئی. چاہتوں کا خمار کتاب ہے میری. چاہتوں کا ہاں خمار. جی یہ آپ کا شعری مجموعہ ہے؟ شعری مجموعہ. ہاں جی. اس میں غزلیں ہیں یا نظمیں؟ غزلیں ہیں, حمد ہے, سلام ہے, مناجات ہے. زیادہ کیا ہے؟ زیادہ غزلیں. غزلیں غزلوں کا مجموعہ ہے. جی حمد, نعت, سلام یہ تو ہم تبرک کے طور پر کرتے ہیں. جی جی جی. لیکن اصل میں یہ غزلیات کا بالکل مجموعہ ہے. جی اسی میں سے یہ ہے کلام. ہاں بلکہ جو نام ہے نا اس کا اسی پہ ہے. اسی پہ ماشاءاللہ. ہاں تو بہت اچھا. کہ چاہتوں کا خمار ختم ہوا, جا تیرا انتظار ختم ہوا. چاہتوں کا خمار ختم ہوا, جا تیرا انتظار ختم اور جا کے اوپر بڑا زور ہے. انتظار ختم ہوا, جا تیرا انتظار ختم ہوا. جا تیرا انتظار ختم ہوا. آج سب حسرتیں تمام ہوئیں, آج سب حسرتیں تمام ہوئیں. خواہشوں کا حصار ختم ہوا. خواہشوں کا حصار ختم ہوا. اور ختم دنیا ہوئی خیالوں کی. ختم دنیا ہوئی خیالوں کی. خواب عشرت کا بار ختم ہوا. کیا کہنے. خواب عشرت کا بار ختم ہوا. اور راہ میں نقشے پاس سلامت ہیں. راہ میں نقشے پاس سلامت ہیں. اور سیل غبار ختم ہوا. کیا کہنے. اور سیل غبار ختم ہوا. اور شعر ہے کہ ایک ہنسی ہی تو تھی علاج غم. ایک ہنسی ہی تو تھی علاج غم. اس کا بھی اعتبار ختم ہوا. اس کا بھی اعتبار ختم ہوا. اور ٹوٹتی جا رہی ہیں اب سانسیں. ٹوٹتی جا رہی ہیں اب سانسیں. ٹوٹتی جا رہیں ہیں اب سانسیں. ساعتوں کا شمار ختم ہوا. کیا کہنے. ٹوٹتی جا رہی ہیں اب سانسیں. ساعتوں کا شمار ختم ہوا. اور مکتا ہے کہ اس پہ بڑی مجھے داد ملتی تھی قطر ریڈیو سے بھی, جو اکثر میں سناتا تھا. تو کہ ناز و انداز سارے ختم ہوئے. ہم بھی دیں گے, آپ مکتا سنائیے. ہاں جی. ناز و انداز سارے ختم ہوئے. لطف لیل و نہار ختم ہوا. کیا کہنے. کیا کہنے. چاہتوں کا خمار ختم ہوا. جا تیرا انتظار ختم ہوا. تو یہ ناز و انداز جو اس میں لگایا تھا نا, آپ کا ناز بھی آ گیا, انداز بھی آ گیا, تو وہ اس میں مجھے بڑی داد ملتی تھی اکثر. جی عروج صاحبہ, خواتین جو شاعری کر رہی ہیں جی آج کے دور جی, اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جن پر اوریجنل شاعر ہونے کا شائبہ ہے. بالکل ایسی. تو اس ایسے کئی واقعات بھی ہو چکے ہیں جی 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 کہ ایک کلام ہے اور 2 شاعرات نے سنا دیا اور بعد میں ان میں لڑائی بھی ہوئی. جی جی جی. تو ایک تو یہ پہلو. جی. دوسرا یہ ہے کہ شاعرات جو ہیں کیا اپنے مقام سے جو مشاعروں میں انہیں احترام ملتا ہے کیا اس سے مطمئن ہے؟ سر الحمدللہ میں نے تو جن حلقہ احباب جتنے میرے ہیں ارد گرد, جن مشاعروں میں نے شرکت کی, اور میں جاتی بھی اسی لیے ہوں کہ وہاں پہ احترام کا ایک وہ چیز ہے کہ احترام کیا جاتا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جو احترام خواتین کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا. سم ٹائم اکا دکا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں, لیکن
اوور آل اگر دیکھا جائے تو ایسی بات نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں بہت احترام کرتے ہیں. نہیں وہ تو جی. احترام جی جی ایک تو پہلو ہے نا ادب و احترام جی جی والا، وہ نہیں میں جی کہہ جی رہا. جی جی یعنی ان کی شاعری کو وہ توقیر، وہ عزت ملتی ہے جی 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 سر جو ملنی چاہیے. جی جی سر جیسے ہم سے پہلے جی 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 جو شاعرات تھیں، ادا جعفری تھیں، جی جی کشور ناہید، فہمیدہ بالکل. ریاض، پروین پروین شاکر، شاکر جی تو کیا وہ جو ایک احترام تو ہونا چاہیے، وہ تو بالکل ایک، بالکل بالکل. لیکن کیا ان کی شاعری کو بھی وہ توقیر، وہ احترام ملتا ہے؟ سر وہی آپ والی بات ہے کہ اگر وہ متشاعرات نہیں ہیں تو پھر تو توقیر اور احترام. اب دیکھیں ماشاء اللہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں. یہ متشاعرات کو ہم الگ کیسے کریں، یہ بتائیے. سر یہ نہیں یہ تو ہو بڑا سکتا. عذاب ہے. یہ عذاب ہے، واقعی ہے. لاسٹ ٹائم شوکت ناز صاحب بھی میرے ساتھ اس مشاعرے میں شریک تھے. تو ایک صاحبہ ڈائس پہ آئی ہیں اور انہوں نے ایک کلام کہا. تو ابھی خیر پیچھے واسق صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تھوڑا سا بڑا وہ ہوا کیونکہ نہ ان کے پڑھنے کا انداز ٹھیک تھا اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ شاعری ان کا نہیں ہے. بالکل. کیونکہ وہ باوزن شاعری کو بھی بے وزن کر بے وزن کر دی. جی ایسے ہی جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اور واسق صاحب نے فوراً کہا کہ جی یہ کلام آپ سعید واسق کی بات جی 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 تو سعید واسق صاحب کہہ رہے کہ یہ آپ نے کہا. خیر وہ تو ڈائس پہ ہی تھیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شاعری کو بڑا انہوں نے فوراً کہا کہ یہ کلام آپ کا نہیں محترمہ لگ رہا کیونکہ آپ کی ادائیگی اور ایسا ہی ہوا سر. وہ جیسے ہی اتری ہیں ایک اور صاحب اسی وقت انہوں نے ان کو بلایا اور ہمارے سامنے آہستہ سے کہا کہ یہ میں نے آپ کو ایسے نہیں لکھ کے دیا تھا جس طرح آپ نے یہاں پہ ادا کیا ہے. ان صاحب نے انہیں ریہرسل نہیں کرائی نا. ایگزیکٹلی. جی 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 سب سے بڑی بات. جی جی پھر ان کو پڑھنے کی ریہرسل نہیں کرائی. جی ایسا ہی. یہ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم ہے شوکت صاحب، یہ بہت اہم سوال ہے. میں بھی یہ پروگرام کرتا ہوں جی 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 تو میرے لیے یہ بڑا امتحان ہوتا ہے جی کہ میں کس طرح سے یہ پہلے معلوم کروں کہ میں جسے بلا رہا ہوں، خواہ وہ مرد ہے یا خاتون ہے، بالکل کیا وہ جینون ہے. صحیح. یہ میرے لیے بھی ایک سوال ہوتا ہے. بالکل. اور یہ سوال ناظرین سب کے لیے ہے. ہمیں ادیبوں کو، شاعروں کو احترام دینا چاہیے، ضروری ہے، لیکن ان کو دینا چاہیے جو اوریجنل ہے، جو جینون ہے. اگر آپ نان جینون کو بھی احترام دیں گے، اس کو بھی صدارت اور مہمان خصوصی کی کرسی پر بٹھائیں گے، تو پھر اصل اور نقل میں تمیز ختم ہو جائے گی. جوش ملی آبادی نے ایک دفعہ آٹوگراف دینے سے انکار کر دیا تھا اور آٹوگراف لینے والے نے کہا آپ مجھے آٹوگراف کیوں نہیں دے رہے؟ تو جوش صاحب نے کہا یہ وہ استھان ہے جس پر گدھے اور گھوڑے کو ایک ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور میں کسی گدھے کے ساتھ خود کو نہیں باندھ سکتا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے ڈاکٹر ایوب ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.